انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا کہ انسان تو میری ہی عبادت کرے۔ حدیث قدسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الدنیا خلقت لکم، اے انسان پوری کائنات میں جتنی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم، لام نفع کے لیے آتا ہے، پوری کائنات تمہارے لیے، زمین میں جتنی چیزیں تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اور تمہیں بھی بنا رہا ہوں اپنے لیے کہ تم میری ہی عبادت کرے۔ اللہ اکبر۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تمہیں پیدا کیا ہے اپنے لیے کہ تم میری ہی عبادت کرے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر آدمی غیروں کے دروازے پر جائے، غیروں کے سے مانگے، انسان کی شان نہیں ہے۔ کھائیں اس کا، پئیں اس کا، اور غیر کے آگے سجدہ کرے، کتنی غلط بات ہے۔ حضرت سائیں عبدالکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ عجیب مثال دیتے تھے، فرمایا کسی نے جگہ بنائی، کسی نے جگہ بنائی، کیا کر رہے ہو؟ جگہ بنا رہا ہوں، اعلان دیا جگہ بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے جگہ بنا کے؟ اور شادی کرو گے۔ کیا کرو گا؟ شادی کرو گا۔ بیوی کو لے آیا، ہر چیز جگہ میں، بلڈنگ میں ہر چیز مہیا ہو گئی، ہر چیز تیار ہو گئی۔ اب کمی ہے گھر والی کی، کمی ہے زوجہ کی، شادی بھی ہو گئی، شادی بھی۔ اب پوری بلڈنگ بنائی گئی کس کے لیے؟ بات کریں آپ کی، پوری بلڈنگ بنائی بیوی کے لیے، زوجہ کے لیے، اور زوجہ کو رکھا اپنے لیے کہ تو میری خدمت کرے گی، تو میرے بستر پائے گا۔ اب وہ زوجہ کیا کرے؟ وہ جو بورچی رکھا تھا، بورچی سے ناجائز تعلق رکھ لیا۔ لا حول ولا قوة، ناجائز تعلقات رکھ لیے، نوکر کے ساتھ ناجائز تعلق رکھ لیا۔ شوہر کو پتہ چلا، پھر غیرت میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، مارے اس کو، پیٹے، کچھ بھی کرے۔ ارے عورت کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے تو میں نے بلڈنگ بنائی، تمہارے لیے پوری بلڈنگ بنائی، اور تمہیں رکھا میں نے اپنے لیے کہ تم میری خدمت کرے گی، بجائے میری خدمت کے تو غیر کے بستر پر جا رہی ہے، نوکر کے ساتھ تعلق رکھ نہیں ہے، تو وہ عورت پٹائی کی حقدار ہے۔ وہ عورت پٹائی کی حقدار ہے۔ پوری جگہ بنائی تمہارے لیے، لاکھوں روپے خرچ کر لیے تمہارے لیے، اور تمہیں رکھا اپنے لیے تو میری خدمت کرے گی، بجائے اس کے تو غیر کی خدمت کر رہی ہے، تو وہ عورت پٹائی کی حقدار ہے۔ اسی طرح پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کے لیے۔ اب انسان سورج کی پوجا کرے، انسان قبر کی پوجا کرے، انسان غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے، غیر کے آگے نفع نقصان کا مالک سمجھے، تو وہ انسان کی پٹائی کا حقدار ہے۔ بات سمجھیں گے نہیں؟ تو وہ انسان کی پٹائی کا حقدار ہے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، وہ بھی انسان کی پٹائی کا حقدار ہے۔ یہ پیشانی دی اللہ نے کہ میرے آگے جھکو، بس اس پیشانی کو اللہ کے آگے جھکانا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکانا۔ اگر یہ عقیدہ ہے کسی کا، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ میری پیشانی جو جھکے گی اللہ کے آگے جھکے گی، تو یقین رکھو وہ انسان جنت میں ضرور داخل ہوگا، جو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اعمال کی کمی ہے، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، جنت میں جائیں گے سارے پاک صاف، اور جو کہ اس شخص کے اوپر گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے، اب نجاست کو پاک کرنے کے لیے، نجاست کو دھونے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسئلہ تو صاف ہے. اب کسی کو ضدیت میں اگر کوئی بات نہ مانے، مولا کی بات بولے، ان کا مقدر ہے، ان کی قسمت ہے. کوئی صحیح بات کو غلط رنگ دے دے، اس کی بات ہے، اس کا کام ہے. پر آج تک ہم یہاں پیروں فقیروں پر جاتے ہیں، آج تک کسی نے روکا نہیں. یہ مولوی آیا آپ روک رہا ہے بھئی، 1000 دفعہ تم جاؤ، کسی نے روکا نہیں. ان کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھو. 1000 دفعہ جاؤ، کل شریف پڑھے گی، سال ثواب دے دو. کون روک رہا ہے؟ جا سکتے ہیں آپ. میں خود ملتان گیا ہوں، میں خود لاہور داتا کے دربار پر گیا ہوں اور دیکھا ہے میں نے وہاں لوگ سجدہ کر رہے ہیں. دیکھا ہے آنکھوں سے، گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ سجدہ کر رہے ہیں. پھر کیا کہیں ان کو؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حمیم سجدہ 26واں پارہ ہے. دیکھو قرآن پاک ترجمے والا پڑھو، ترجمہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ. پڑھو سارے، رب ہی کہو، ہی پہ زور لگاؤ. رب ہی ہمارا اللہ، خالق ہی ہمارا، مشکل کشا ہی ہمارا اللہ، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہی اللہ، بگڑی بنانے والا ہی اللہ. اب جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا یہ نظریہ ہے رب اللہ کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. اس بات نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی. جاؤ عبداللہ شہبازی کے بارے میں، قاری صاحب کو بھی 15 سال ہو گئے شادی کی، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. پھر جاؤ بھائی قاری صاحب عبداللہ شہبازی کے بازار پر، فلا گیا عورتیں کہتی ہیں اللہ رحم کرے، ارے وہ اس کا کام ہو گیا، بیٹا ہو گیا. جنہوں نے کہا رب اللہ، رب ہی ہمارا اللہ، خالق ہی ہمارا اللہ. یاد کریے عزیزو، مشکل کشا ہی ہمارا اللہ، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہی اللہ. استقامت کی. لوگ کہتے رہے نہیں جاؤں گا بھائی، لوگ کہتے رہے ادھر، عورتیں کہتی ہیں ادھر جاؤ آزاد ہوگا، علاج کراؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مانگو نہیں ان سے. بیٹا کی مزاق پر جاؤ، بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دو، میرا کام بنا دو، یہ غلط ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت بھی کی، ڈٹے بھی رہا، ڈٹا بھی رہا توحید پر. توحید میں کوئی جھول نہیں آیا، توحید میں کوئی اونچ نیچ نہیں آئی، توحید کمزور نہیں ہوئی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتے نازل کر رہا ہو تمہارے اوپر. فرشتے کہہ رہے ہیں خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت تمہارے انتظار. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہمیں، صاف ستھری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، جنت تمہارے انتظار. جو توحید پرست ہیں، جنہوں نے وحدہ لا شریک اللہ کی ذات کو سمجھا ہے، یقین رکھو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اگر توحید میں خلل ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھی، سجدے بھی کیے، حج اور عمرے بھی کیے، 1000 دفعہ کوئی حج اور عمرہ کرے، لیکن توحید میں ہی خلل ہے، دل میں ہی بغض رکھا ہوا ہے، دل میں ہی اللہ کی ذات کے ساتھ غیر کو مان رہا ہے. 1000 دفعہ کوئی نیک عمل کرے، وہ قابل قبول نہیں، وہ ہمیشہ ابد الآباد جہنم میں اس کی جگہ ہے. بس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت بھی کی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے
کو خوشخبری توحید والوں کو خوشخبری مل رہی ہے، غیر کو نہیں، توحید ہم بھی مومن ہیں۔ مومن کیسے ہو؟ غیر کے آگے تم جھکتے ہو تو مومن کیسے؟ کبھی قبر کے آگے جھکے، کبھی کوئی ملا مولوی کے آگے جھکے، سجدہ کر، مومن کیسے بن گئے؟ مومن تو وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتا، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا۔ کوئی اڑتا ہوا آ جائے بڑا ولی اللہ ہے، لیکن اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف ہے، نہ مانو اس کو، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا شریعت کے خلاف ہے۔ لوگوں کو سجدہ کرا رہا ہے، پھر وہ مومن ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ توحید کے بغیر عزیزو جنت میں داخلہ محال ہے، محال اور مشکل ہے۔ توحید ضروری ہے۔ جو توحید ضروری ہے، توحید کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ جو توحید کے بغیر توحید کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ جو ایمان رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی نبوت کی دعویٰ کرے تو دجال ہے، کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، جو واجب القتل۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یا تو بھونکنے والی زبان نہ رہے یا سننے والی زبان نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر چارہ ہی، جو اس کے بغیر بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات کو مانتا ہے، نبی کی ذات کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب کوئی نبوت کی دعویٰ کرے تو دجال ہے، کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، تو وہ عقیدے۔ تیسرا عقیدہ یاد کریں عزیزو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ سبھی چیز اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اہم بات کر رہا ہوں عزیزو۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا، گزشتہ جمعے پر میں نے آپ کے ساتھ سامنے بات کی، صحابہ کرام فضیلت کی، دوبارہ ذکر نہیں کرتا، یہاں تک سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کا رجوع، میرے صحابی سے تعلق نہیں بچائے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرنا۔ تو اگر تم نے ان سے بغض رکھا، سمجھا، تو تم نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا۔ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ جانا مبارک ہے، اللہ اکبر، فرمایا فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ کو بلایا۔ علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا۔ انہو منی، فرمایا یہ مجھ سے، میں اس سے ہوں۔ حضرت علی کے لیے فرمایا یہ مجھ سے، میں اس سے ہوں۔ حضرت علی کو بھی چادر میں، بی بی فاطمہ کو بھی اپنی چادر میں لپیٹا، اور حضرت حسن حسین کو بھی چونہ چادر میں، ایک ہی چادر میں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرتے۔ کیا بات ہے! آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی وصیت کرو، ایک تو نبی سے محبت کرے، دوسرا اہل بیت سے محبت کرے، تیسرا قرآن پاک کی تلاوت سے محبت کرے۔ عقیدہ درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بات دل کو لگ رہی ہے؟ ایمان مضبوط ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو 4 چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی ضروری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا بھی، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری۔ یہ 4 چیزیں ہیں تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ یقینی ہے، یقینی۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما
ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز سے درود شریف. آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. توجہ کریں. ایک آیت کا سمجھنا ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. چلو سبحان اللہ. کھاؤ پیو، کھاؤ پیو. ولا تسرفو، اسراف نہ کرو. کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. انہو لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ آیت کا ترجمہ. کلو، کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا میدان کشادہ کر لیا. یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ. توجہ کریں. کلو، کھاؤ، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال. واشربو، پیو، یہ بھی پیو، یہ بڑا پیو. شراب کے قریب نہ جانا. یہ چیزیں تمہارے لیے حلال. کلو، کھاؤ. کلو واشربو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو من طیبات واعملوا صالحا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور اعمال صالحہ کرو. توجہ کریں. اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، پہلے حلال کھانے کا ذکر. کلو من طیبات، کھاؤ حلال چیزیں، بعد میں ذکر آیا کلو من طیبات واعملوا صالحا، بعد میں اعمال صالحہ کا ذکر. کلو من طیبات، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، بعد میں اعمال صالحہ. کیا معنی؟ حلال کھانے میں قوت ہے، قوت پیدا ہوگی اعمال صالحہ. کھاؤ، حلال کھاؤ. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو 2 عورتوں سے، 3 سے 4 تک تمہیں اجازت ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا. زنا کے قریب نہ جانا. یہ چیزیں تمہارے لیے حلال. 1 کرو، 2 کرو، 3، 4 تک تمہیں اجازت ہے. زنا کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. سمجھے نہیں؟ شرک سے بچنا. جس طرح زنا سے بچنا ضروری ہے تو زنا کے جو دوائی ہیں، زنا کے جو بلانے والے ان سے بچنا بھی ضروری ہے. گانے سننا، تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھنا، زنا کی طرف آدمی مائل ہوگا نہیں ہوگا؟ اسے بھی روکا گیا. زنا سے تو روکا گیا جو زنا کے دوائی ہیں، اس سے تو روکا گیا. شرک سے تو روکا گیا جو شرک سے دوائی ہے بولا، ان سے تو روکا گیا. جہاں شبہ کر رہا ہے شرک کا، وہاں سے تو روکا گیا. کلو، حلال کھاؤ. آج تو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اچھے بھلے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود کو حلال سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں عزیزوں. جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، جو اٹھا رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، سارے جہنمی ہیں. ادنا گناہ کیا ہے؟ سکی ماں کے ساتھ زنا کرنا. بس اچھے بڑے لوگ ہیں، اچھے بڑے لوگ ہیں، کوئی پریشانی نہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں بس. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، بیع کو حلال کیا اور ربا کو، سود کو حرام کر دیا. کوئی انگریزی پڑھنے والا کہے گا وہ تو کاروبار ہے، وہ تو کاروبار ہے، سود بھی کاروبار ہے. بہت سے احباب کہتے ہیں بھائی سود بھی کاروبار ہے. بھائی آپ کے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو آپ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو حرام ہے. جو حرام ہے کہنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. بس آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ اس کے رسول کی بات سچی ہے. حریص جانور نکلے گا، توجہ کریں. ایک حریص جانور ہوگا، شکل بچھو کی، سر آسمان پہ، دل زمین پہ. دارالعلوم کے استاد مولانا رفیع عثمانی صاحب حدیث بیان کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. حضرت جبرائیل امین فرمائیں گے
اس حریص جانور سے جس کی شکل بچھو کی ہوگی، سر آسمان پہ ہوگا، دم زمین پہ ہوگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کس کی تلاش ہے تمہیں؟ کہ مجھے 5 لوگوں کی تلاش ہے۔ کیا کہے گا؟ 5 لوگوں کی مجھے تلاش ہے، 5 لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینکوں گا۔ اے تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ ان کو پکڑو۔ نماز چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ پرواہ نہیں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈک کے وقت نماز پڑھی جنت میں داخل ہو گیا۔ کتنی لمبی راتیں ہیں عزیزو، لمبی راتوں میں آدمی رات کو اٹھ کر لمبا سجدہ کرے، صبح کی نماز پہ آ جائے، آدمی تھک جاتا ہے سو سو کر۔ صبح کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا کہ آپ نے پوری رات تہجد کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا کہ آپ نے آدھی رات تک تہجد کی نماز پڑھی۔ انشاءاللہ پابندی کریں گے نہیں کریں گے؟ دوسری بات یہاں آ گئی تو اکثر تو لوگ جو دیکھے ہیں ہم نے، اور یہاں بھی گئے جمعے کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا، دعا مانگی، چلتے بنے۔ ایسا کیوں ہے عزیزو؟ جمعے کی نماز کے بعد جس طرح جمعے سے پہلے نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، جمعہ 2 رکعت واجب ہے، فرض ہے، اب اس کی جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت مؤکد ہے، 4 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت سنت، سارے لوگ چلے جاتے۔ عید کی نماز ہے، عید کی نماز ہم نے سمجھی ہے بھائی جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا لازمی ہے، آپ نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں، 4 رکعت سنت مؤکد ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حریص جانور کی بات یاد کریں، حدیث یاد کریں، کہاں ہے نماز چھوڑنے والے ان کو پکڑوں گا؟ این شارب الخمر، شراب پینے والے کہاں ہیں؟ ان کو پکڑوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حریص جانور، ہاں بڑی کہہ رہا ہے، حریص جانور کہہ رہا ہے، ان کو پکڑوں گا۔ این آکل الربا، سود کھانے والے کہاں ہیں؟ میں ان کو پکڑوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حریص جانور کہہ رہا ہے، سود کھانے والے کہاں ہیں؟ ان کو پکڑوں گا۔ این مانی الزکات، چوتھا کہاں ہے زکات نہ دینے والے؟ زکات فرض دی، پیسے والے تھے، صاحب احتساب تھے، زکات نہیں دی، وہ کہاں ہے؟ زکات نہ دینے والے کہاں ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ یاد کرنا، پوچھ رہا ہوں کیسا؟ 5واں اور آخری، این وہی، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں؟ فی المساجد، مسجدوں میں جو اللہ کے گھروں میں دنیا کی باتیں کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ 5 لوگوں کو پکڑ پکڑ جہنم میں پھینکے گا وہ حریص جانور۔ پڑھو، تارک الصلاۃ کہاں ہے؟ نماز چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ یاد کریں عزیزو، دوسروں تک یہ بات پہنچائیں۔ حریص جانور جو نکلے گا، بچھو کی شکل، سر آسمان میں، دم زمین پہ ہوگی۔ جبرائیل امین پوچھیں گے کس کی تلاش ہے؟ کہے گا مجھے 5 لوگوں کی تلاش ہے۔ نماز چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ ان کو پکڑوں گا۔ شراب پینے والے کہاں ہیں؟ ان کو پکڑوں گا۔ جو زکات نہیں دیتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کو پکڑوں گا۔ سود کھانے والے کہاں ہیں؟ ان کو پکڑوں گا۔ جو اللہ کے گھروں میں دنیا کی باتیں کرتے تھے ان کو پکڑوں گا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض جو بلا نکلے گی، یاد کریں عزیزو، یہ تو حریص جانور ہے، دابۃ الارض بلا جو نکلے گی وہ 3 لوگوں کو چن چن کر جہنم میں پھینکے گا۔ الذی یتکبر فی الارض، الذی یترک الصلاۃ، الذی یشرک باللہ۔ پہلا الذی یتکبر فی الارض، جو دنیا میں تکبر کرتا تھا وہ کہاں ہے؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ غریب ہاتھ ملائے تو چہرہ ادھر کر چار بلی ادھر۔ اگر کوئی منسٹر، بڑا آدمی، کوئی وڈیرا افسر بات کرے تو اچھی طرح توجہ سے بات کرتے ہیں، کوئی قاری صاحب مولوی صاحب بات کرے تو توجہ نہیں کرتے، کوئی غریب آدمی بات کرے تو توجہ نہیں۔ تکبر ہے نا، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، حق بات کو نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ آج آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے،
مال ملکیت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ دے سکتا ہے تو لے بھی، جو لے بھی سکتا ہے نا، تو غریبوں کی آپ کی تحقیر کیوں کرے، حکارت کی نظر سے کیوں دیکھے؟ اللہ یہ تکبر فی الارض، وہ دعوت الارض بنا کہے گی 3 لوگوں کو میں پکڑوں گا، کیا کہے گی؟ اللہ یشرک باللہ، اللہ یہ تکبر فی الارض، تکبر کرنے والے کہے ان کو پکڑوں گا، اللہ یترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کہے ان کو پکڑوں گا، اللہ یشرک باللہ،